السلام علیکم، دنیا ویلاگ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق۔ آج میرے پاس حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ حکومت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان صاحب پالیٹکس سے مائنس ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، مگر انہوں نے ایک شرط رکھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے اس کا احوال آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جہاں ان کی جماعت کو کالعدم قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ان کے 72 ایم این ایز کو پارلیمنٹ واپس بھیجنے کا فیصلہ دیا ہے۔ یہ بہت میرے نزدیک خوش آئند فیصلہ ہے، اور اس کی جو آئندہ کا فیوچر کا جو منظر نامہ ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں پالیٹکس سے مائنس ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، مجھے کنونس کیا جائے کہ یہ ملک کے لیے کیسے بہتر ہے۔ میرے نزدیک، میری دانست میں، یہ ملک کے لیے بالکل اچھا شگون نہیں ہے۔ عمران خان پالیٹکس کے اندر توازن کی علامت ہے، تو ایک تیسری پارٹی ہونی چاہیے۔ وہ مائنس ہو جائیں گے جمہوری ملکوں کے اندر، اور یہ اس طرح کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ کسی بھی جماعت کو کالعدم نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو پالیٹکس سے مائنس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، اگر انہوں نے جو جرم کیا ہے نا اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ان کی پارٹی نے جو جلاؤ گراؤ کیا، بالکل ان لوگوں کو، شر پسندوں کو سزا ملنی چاہیے، مگر ایسے بڑی جماعتیں، نیشنل لیول کی جماعتیں کالعدم ہونا شروع ہو گئی تو یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خان صاحب کو میرے خیال میں اپنی پالیٹکس کو جاری رکھنا چاہیے۔ جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو موقع دیا ہے، ان کے 72 ایم این ایز کو کہا ہے کہ آپ جو ہے نا واپس قومی اسمبلی میں جائیں اور وہاں پہ جا کر اپنا کردار ادا کریں۔ ان کے استعفے ہیں، اسپیکر کو کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا 1 بائی 1 سب سے ملیں اور اس کو پھر فیصلہ کریں۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو جانا چاہیے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب سے بات ہوئی، ایک رپورٹر نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی میرے نزدیک تو پارلیمنٹ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، لوگ اس کے اوپر کچھ نہیں سنتے۔ ہاں، میں نہیں جاؤں گا، میں اس پارلیمنٹ میں نہیں جاؤں گا، مگر میری پارٹی چلی جائے، اور وہ بھی اس لیے جائے گی کیونکہ جو ملک کے اندر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تاکہ وہ اسمبلی کے اندر جا کے آواز اٹھا سکے، ایک مؤثر آواز بن سکے۔ مگر میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے نہیں لگتا خان صاحب اتنے جو ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے ریجڈ کیوں ہیں، وہ اپنے نظریات کو لے کے اتنے سخت کیوں ہیں۔ 2012-13 سے وہ ایک ہی طرح کی جو ہے نا ان کی پالیٹکس چلی جا رہی ہے۔ وہ اسمبلی کے اندر ہیں تو اسمبلی ٹھیک ہے، وہ پرائم منسٹر ہیں تو اسمبلی ٹھیک ہے، مگر اگر وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں، ان کی جماعت اقتدار میں نہیں آتی تو وہ ریزائن دے دیتے ہیں۔ 13 میں بھی انہوں نے، 14 میں بھی ریزائن دے دیا تھا انہوں نے، پھر جب ان کی گورنمنٹ سے نکلے ہیں تو انہوں نے ریزائن دے دیا۔ میرے خیال میں تو خان صاحب کو بھی جانا چاہیے۔ خان صاحب جائیں، ان کے مختلف حلقوں سے جیتے ہوئے اپنا نوٹیفیکیشن کرائیں اور وہ جائیں، بیٹھیں، کیوں نہیں جاتے؟ مجھے نا ایک ویتنام کے سابق صدر ہیں اور وہ شاید ان کے وزیر اعظم بھی رہے، ان کا نام ہے ہو چی من۔ ان کی ایک آٹو بایوگرافی پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر بڑی اچھی باتیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ساری عمر جو ہے نا، مجھے اپنی صحت اور جسم کی جو ہے نا زیادہ، اس سے زیادہ اپنے خیالوں اور نظریات کی فکر رہی ہے، تاکہ میرے نظریات جو ہے نا وہ پھلے پھولیں۔ ان کی حفاظت کی ہے۔ میرے نظریات ہی میری زندگی ہیں، اگر یہ تر و تازہ اور پھلے پھولتے رہیں گے تو میں مر کے بھی زندہ رہوں گا، مگر اگر میرے نظریات جمود کا شکار ہو جائیں، ان میں ٹھہراؤ آ جائے، تو میں اگر زندہ بھی ہوں نا تو میں مر جاؤں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں ان کی جو ہے نا بات سے، ویتنام کے صدر کی بات سے بالکل جو ہے نا متفق ہوں کہ نظریات کو عمر کے ساتھ، وقت کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، علم کے ساتھ ان کو پھلنا پھولنا چاہیے، ان کے اندر چینج آنی چاہیے۔ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پالیٹکس کے اندر ریجڈ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک جس بات، جو موقف اختیار کر لیتے ہیں اس سے، حتیٰ کہ ابھی یہ ان کا یو ٹرن ہے، پہلے 1 سال پہلے استعفے دیے، اب پھر وہ عدالت چلے گئے، عدالت جا رہی، یہ ایک یو ٹرن ہے۔ مگر اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ چاہیے وہاں پہ، اور راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آگے کیا ہونا ہے، آگے انٹرم سیٹ اپ بننا ہے، پرائم منسٹر نے اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے بنانا ہے، تو وہ چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر ہمارا ہو، تاکہ ہماری بھی کوئی بارگیننگ پوزیشن ہو، تاکہ ہم بھی جو اگلا سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہمارا بھی کچھ حصہ ہو۔ اسمبلی کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے، تو اگر خان صاحب اس اسمبلی کے اندر ہوتے تو جو انہوں نے نیب کے قوانین میں ترمیم لائے، کیا وہ ہو سکتے تھے؟ انہوں نے بڑا رزسٹ کرنا تھا، اچھی خاصی ان کی اسٹرینتھ ہے، اور جو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ چھینا ہے، وہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے وہ جو الیکشن ہونا تھا وہ ریورس ہوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ جمہوریت کے اندر سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے، عدلیہ سے بھی آگے ہے، مگر ہمارے خان صاحب جو ہے نا اس بات کی فکر، اس کی کوکھ سے ادارے جنم لیتے ہیں، حکومت ان کی کوکھ سے نکلتی ہے۔
جو عدلیہ ہے وہ اس کی کوک سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرین ججز لگاتے ہیں، پورے ملک کے اندر لگاتے ہیں. تو یہ بڑا اہم ادارہ، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جب تک آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے تو حالات اس طرح سے بہتر ہوں گے نہیں. تو خان صاحب کو اتنا ریجڈ ہونے کے بجائے اس ادارے کا عزت کرنی چاہیے، احترام کرنی چاہیے اور واپس جانا چاہیے. اور میرے حساب سے تو جو یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے. یہ ہوگا کیسے؟ عدالت نے تو دے دیا ہے فیصلہ، مگر یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا مجھے اس کی بھی فکر ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 69 ہے وہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے نا، جو روزمرہ کی کارروائی ہے، اس کو عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ استعفے جو منظور ہوئے تھے نا، اس کے اندر یہ ہے کہ رولز ہیں کہ اسپیکر کا سیٹسفائی ہونا ضروری ہے کہ یہ فری ول کے ساتھ دیے ہیں. اگر اس کے اندر وہ سیٹسفائی ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بلایا تھا، پہلے انہوں نے بلایا تھا، پی ٹی آئی والے کہتے جی ہمیں اجتماعی طور پہ آئیں گے، ہم 1 بائی 1 نہیں آئیں گے، مگر انہوں نے جب 1 بائی 1 بلایا تو یہ نہیں گئے. اس کے بعد انہوں نے سارے منظور کر لیے. تو اب یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے. آپ یہاں پہ آپ کے ذہن میں آئے گا وہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے قاسم سوری کی، وہ بھی تو کالعدم ہو گئی تھی. وہ اس میں ہیومن رائٹس کا مسئلہ تھا. آپ نے 172 یا 73 جتنے بھی لوگ تھے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا تھا اپنی رولنگ کے اندر. وہ اور ڈیفرنٹ معاملہ تھا. یہ روزمرہ کی کارروائی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عدالتی فیصلہ جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا. میری دعا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے. اس کے اندر اسپیکر رکھنا نہ ڈالیں. وہ ڈال سکتے ہیں رکھنا، مگر مجھے دعا ہے وہ نہ ڈالیں. پارلیمنٹ میں آنے دیں، کیونکہ جمہوری عمل کے اندر آئیں گے تو پھر ہی کوئی سبق سیکھیں گے. خان صاحب کا جو یہ 9 اور 10 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے مذمت کر دی ہے بالآخر. تو انہیں چاہیے ان لوگوں کو بھی پیش کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ خود بھی انکوائری کے اندر جو ہے نا ہیلپ کریں. تو تبھی یہ معاملات یہ بہتر ہو سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.